اسلام میں کئی باتیں ایسی ہیں جو سائنسی میدان کو چھو کے گزر جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک فرینچ میڈیکل ڈاکٹر مورس بکائے جو فرانس کے ہیں اور اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا، اور یہ کون ہے؟ فرینچ میڈیکل ڈاکٹر، ممبر آف دا فرینچ سوسائٹی آف ایجپٹولوجی۔ یہ کیا ہے؟ مصر کے اندر جو ممیز، جو باڈیز لپیٹ کے رکھنے کا طریقہ مصریوں کا تھا فرعون کے زمانے سے، تو کئی باڈیز ممیز ایسی ہیں جو آج بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ ڈاکٹر ہے جس نے ان باڈیز کے بارے میں تحقیق کی اور اس کے بارے میں کتاب لکھی، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ تو the holy scriptures examined in the light of modern knowledge۔ مذہبی دینی مآخذ جس کو آپ کہیں کہ scriptures، مذہبی کتابیں، دینی کتابیں، سائنس ماڈرن نالج کی روشنی میں ہے، جدید علم کی روشنی میں اس کو چیک کیا جائے، ایگزامینیشن اس کا کیا جائے۔ تو اس نے بائبل اور قرآن دونوں کو چیک کیا، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، کہ بائبل اور سائنس، قرآن اور سائنس دونوں میں کون زیادہ مطابقت رکھتا ہے سائنس سے۔ کنکلوژن اس ڈاکٹر کا یہ ہے، بائبل نہیں، اسلام یا قرآن کہیں گے تو قرآن زیادہ مطابقت رکھتا ہے سائنس سے۔ تو اس ڈاکٹر کی یہ تحقیق ہے، کہنا کیا ہے اس کا؟ یہ کہتے ہیں in view of the level of knowledge in Muhammad's day، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم تھا، جو انسانی معلومات کی پہنچ تھی، اس کو دیکھا جائے، it is inconceivable that many of the statements in the Quran which are connected with science could have been the work of a man۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علم لوگوں میں رائج تھا، جتنی تحقیق ہوئی تھی، اس کو سامنے رکھ کے اگر دیکھا جائے تو یہ بات آدمی کی عقل میں نہیں آتی ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ جو قرآن میں باتیں، اسٹیٹمنٹ سائنس سے متعلق ہیں، جن کا تعلق سائنس سے ہے، ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ اس کو دیکھ کے یہی کہنا پڑے گا انسان نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ انسان کا علم اس زمانے میں اتنا نہیں تھا جتنی باتیں قرآن میں سائنس کی ہے، کہ یہ قرآن کسی انسان کا کام ہے، انسان کا کمپلیشن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ It is moreover perfectly legitimate not only to regard the Quran as the expression of a revelation but also to award it a very special place۔ کہ مزید آگے بعد میں بولتا ہوں، مزید یہ کہ یہ بات بالکل قابل استناد ہے، پرفیکٹلی لیجیٹیمیٹ، یعنی ایک دم اعتماد کے لائق یہ بات ہے، not only to regard the Quran as the expression of a revelation، کہ ہم یہ کہیں پختگی کے ساتھ میں، جزم کے ساتھ میں، کہ قرآن ایک وحی ہے، انسانی کلام نہیں، انسانی تحقیق نہیں، کوئی شعر شاعری اور اس طرح کی چیز نہیں، ریولیشن یعنی اللہ کی طرف سے وحی ہے، ہم یہ بالکل پکے طور پر کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں but also to award it a very special place، یہ عام وحی نہیں ہے اور یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک خاص جگہ دی جانی چاہیے۔ کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں اس بنیاد پر on account of the guarantee of authenticity it provides۔ پہلی بات جسے ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن میں آتھینٹسٹی ہے، ایسا نہیں کہ اصل قرآن کچھ تھا اور آج کچھ ہے، نہیں، قرآن کی آتھینٹسٹی کی گارنٹی ہے، واقعی آتھینٹک بک ہے، اس کی پوری یعنی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ On account of the guarantee of authenticity it provides and the presence in it of scientific statements which when studied today appear as a challenge to explanation in human terms۔ کہ قرآن میں جو سٹیٹمنٹس، سائنٹیفک سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی جب تحقیق کی جاتی ہے، ان کو سٹڈی کیا جاتا ہے، تو انسانی تحقیق کی روشنی میں یہ ہمارے لیے چیلنج ہو جاتا ہے کہ اس کو انسانی کلام قرار دیا جائے،
یا اس کو ہم الفاظ میں کہیں گے اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو انسانی توجیحات میں اس کو سمجھانا ہمارے لیے ایک چیلنج کا کام ہے. ہیومن ایکسپلینیشن نہیں ہے اس کا, کچھ انسانی توجیح اس کی نہیں ہے. ہاں بھائی انسان نے ایسا لکھا فلاں نے, نہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی ہو ہی نہیں سکتی ہیں, یہ انسان بول ہی نہیں سکتا ہے. اس میں اتنی سائنسی باتیں ہیں کہ انسانی کلام اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی ایسا آدمی کہہ رہا ہے جو ایسا آدمی جس کو کچھ سائنس کے بارے میں معلومات نہیں. یہ ڈاکٹر ہے, یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس نے فرعون کی باڈی کھول کے اس کو, جو مرنفتہ جس کو آپ کہتے ہیں, تو اس کی باڈی کو اس نے ممی اس کا کھول کے اس کی باڈی کو ایگزامن کیا ہے. مصر کے رائل ممی ہال میں جو اس زمانے کی جو ممیز رکھی ہوئی ہیں اس کو کھول کے ایگزامن کرنے کی اتھارٹی اس کو دینی پڑی. اس لیول کا آدمی ہی ہے, اور اس کا تجربہ اور اس کی تحقیق اور اس کی سالوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, اس میں جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں اور اس زمانے کا انسانی علم دیکھتے ہیں, تو دونوں میں ہم کو بالکل دوری نظر آتی ہے. کیونکہ ہر کلام اپنے زمانے کا پروڈکٹ ہوتا ہے. آدمی اپنے زمانے کے تحت ہی بولتا ہے. جو معلومات اس نے اپنے دور میں حاصل کی انہی کی روشنی میں آدمی بولتا ہے. لیکن قرآن میں اس زمانے کی جو جہالت تھی, اس زمانے کی سائنسی ترقی کے اعتبار سے جو پچھڑا پن تھا, قرآن میں وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسا کیوں؟ وہ ساری چیزیں آنا چاہیے. اب مثال کے طور پر کمپیریٹیولی آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ کو, آپ دیکھیے نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا ہے کہ شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام, انجیل جس کو آپ آج کہتے ہیں, شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے اونچی چوٹی پر لے گیا اور وہاں سے دنیا کے پورے کنارے دکھایا. یعنی ہائٹ پہ گئے تو کیا ہوتا, دنیا کے کنارے دکھتے ہیں. دنیا کے کنارے ہیں ایک, یعنی اوپر آدمی ہائٹ پہ جائے گا اس کو دنیا کے کنارے دکھائی دیں گے. کوئی آدمی کہتا نہیں یہ میراکلسلی دکھایا تھا, تو پھر اوپر لے جانے کی کیا ضرورت ہے, نیچے سے بھی دکھا سکتے ہیں نا. اوپر کیوں گیا؟ اونچائی پر جانے کے بعد دور تک دکھتا ہے. کہاں تک دکھتا ہے؟ زمین کے بارڈرز دکھتے ہیں پورے. ہے کہ بارڈرز زمین کے؟ زمین گول ہے اس وقت معلوم تھا نہیں, زمین فلیٹ ہے اس وقت معلوم تھا. اس لیے جتنا اوپر جائیں گے اتنا دور تک آپ کو دکھائی دے گا. تو زمین کے پورے چاروں کونے دکھائی دیے. تو یہ ساری باتیں اس کتاب کا حصہ کیوں بنی؟ کیونکہ لکھنے والے, کمپائل کرنے والے انسان تھے اور وہ اپنے انسانی علم کے تحت ہی لکھ سکتے تھے. قرآن میں کیوں نہیں ہے یہ؟ قرآن میں نہیں ہے. تو ایسی کئی باتیں ہیں جو بائبل میں آپ کو ملیں گی یا دوسری دینی مذہبی کتابوں میں آپ کو ملیں گی جس میں اس زمانے کی سائنسی پچھڑا پن آیا ہے. قرآن میں نہیں ہے. کیوں ایسا؟ ایسی زبردست ایڈیٹنگ, یعنی اللہ کے نبی, کوئی آدمی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام کہے تب بھی تعجب کی چیز ہے. حالانکہ نبی کا کلام نہیں, کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا ہے. آپ مبلغ ہیں لیکن ہے کلام اللہ کا. حتی یسمع کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر یہ بھی مانتا ہے کوئی آدمی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپائل کیا, تب بھی سوچنے کی چیز ہے. ایسا انسان, اب پھر اور دیکھیے کہ جو پیش کرنے والا انسان ہے وہ کون ہے؟ امی, ان پڑھ, اور وہ اتنا زبردست کتاب پیش کیے جو سائنٹیفکلی ایک دم, یعنی جس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا کیسا ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا آدمی ہے, یا ایسا کوئی بھی آدمی نہیں کہ پکڑ کے لائے ادھر بیٹھو یہاں بتاؤ ذرا کچھ تو سائنس کے بارے میں بولو. ایسا نہیں ہے. یہ بڑا میڈیکل ڈاکٹر ہے جو اتنا پریسٹیجس, اس کو جو ہے مطلب مقام اس کا ہے. وہ آدمی بولتا ہے کہ انسانی الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے, انسانی ٹرمز میں اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ اس کو انسان سے جوڑ کے سوچنا ہی نہیں چاہیے. یہ ریویلیشن ہے اور آتھینٹک ہے. ایک تو یہ کہ قرآن محفوظ کتاب ہے, معتبر کتاب ہے, واقعی قرآن ہے, محفوظ ہے. دو, انسانی الفاظ میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ واقعی ایسا کیوں ہے. کوئی ہیومن ایکسپلینیشن اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے بولنا پڑے گا اللہ کی کتاب بھائی. اسی لیے اس زمانے میں سائنس کی ترقی سے آگے کتاب تھی. تو قرآن اپنے زمانے سے آگے کی کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا علم اپنے زمانے میں مقید ہوتا ہے, اللہ کا علم زمانوں سے آگے ہوتا ہے.
لہٰذا قرآن میں وہ ساری باتیں ہیں جو آگے تحقیق اس کی ہونے والی تھی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. اس میں مورس بکائے نے لکھا ہے.